اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام مقتدر علماء اہل سنت، اساتذہ اہل سنت، برادران اسلام، نوجوانان اسلام، فرزندان اسلام، آپ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بحمدہ تعالی یہاں مدرسے سے جو فارغ ہو رہے ہیں طلباء اور پھر ان کے والدین، پھر ان کے اساتذہ جن کی یہ محنت اور کاوش، تو یہ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت خوبصورت نصیحت فرمائی، واعظانہ اور ناصحانہ خطاب حضرت علامہ مولانا شیخ عمران الحق نورانی جنیدی مدظ اللہ العلی فرما رہے تھے۔ ان کی باتیں قابل غور ہیں، قابل فہم ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً ان کی جو بات تھی وہ اس ایک جملے کی بہترین تشریح ہے جو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دین اگر کسی مرد کی سمجھ میں آ جائے تو اسلام اس مرد کے رہنے والے گھر کی چوکھٹ تک پہنچ گیا، اور اگر دین کسی عورت کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اسلام نسلوں تک پہنچ گیا۔ تو ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے اور دونوں ہی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے عمل کا اثر جو ہے وہ بچوں پر ہو، اور بچے اپنے ماں باپ کے جو جمیع احوال دیکھتے ہیں تو اسے پھر وہ اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید، فرقان حمید، اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا ایسا کلام ہے کہ جس میں ہمارے لیے بھی اور آنے والے پتہ نہیں کتنے اور زمانے ہوں گے، سب کے لیے ہی وہ یکساں مفید اور نفع بخش ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن مجید یہ پرانا ہو گیا، اب کوئی نیا کلام لے کر آؤ، ایسا نہیں ہے۔ تو اس قرآن مجید میں سب کی ضرورت کی تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی یہ بڑی عظمت ہے، اور خاص طور پر بچوں کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ عام طور پر بچوں میں بہت سے جو اپنے سبجیکٹ ایریا سے باہر نکل کر بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ بھئی مدرسے کی اور اسکول کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں تو وہ دیکھنے میں آتی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ یقیناً بعض جو کارٹون بھی دیکھتے ہوں تو اس میں بھی مستقبل کی طرف کوئی نہ کوئی اشارہ پایا جاتا ہے، اور اپنے طور پر بھی بڑی خواہشات ہوتی ہیں کہ دنیا کو دیکھا جائے، زمین کی سیر کی جائے، اور ملک بملک، شہر بشہر، نگر بنگر دوسرے علاقوں میں جا کر کے ہم جائزہ لیں کہ کیا ہے۔ ہاں، یہ سیاحت کرنا بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے اکابرین میں جہاں علماء مشائخ رہے تو انہوں نے جگہ جگہ جا کر بھی
اپنے مشاہدے کی روشنی میں بھی علم حاصل کیا، اپنے تجربے سے بھی علم حاصل کیا، اور پھر اپنے مشاہدات اور مشاہدات کے ساتھ تاثرات وہ لوگوں تک پہنچائے، تو ان کے مشاہدات اور تاثرات بھی ایک علم کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بچوں سے چاہتا ہوں ان کی توجہ بھی ہو کہ دیکھیے ہمارے اندر ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی دنیا میں مختلف قد قامت کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں مختلف علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بہت اچھا علم رکھتے ہیں، برجستہ جواب دیتے ہیں، فی البدی جواب دے دیتے ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس اعتبار سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ جب قرآن مجید کا مطالعہ آپ اس کے مفہوم کے ساتھ کریں گے آئندہ زندگی میں، ابھی تو آپ نے ماشاءاللہ ناظرہ مکمل کر لیا اور اکثر نے حفظ مکمل کر لیا، آج ان کو اسناد دی جا رہی ہیں اور ان کو بڑے فخر کے ساتھ یہ خلت فاخرہ ان کی دستار ان کے سر پہ رکھی جا رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ۔ لیکن جب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے اندر موجود مضامین کا فہم حاصل کرنے کے لیے جب کوشش ہوگی، تو میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا کی کسی کتاب میں سب سے زیادہ قد آور شخص کا ذکر نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ نہ کوئی امریکی سائنسدان بتائے گا، نہ برطانیہ کا سائنسدان بتائے گا، نہ وہ آئرلینڈ کا، نہ ہالینڈ کا، نہ پرتگال کا، نہ آرمینیا، نہ آذربائیجان کا۔ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ سب سے بڑا قد آور شخص جو ہے وہ کس زمانے میں تھا، اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام اجمعین کے زمانے میں، اور اس نے جو ہے یہ بتایا، کیونکہ وہ بہت قداور تھا، جیسے یٹی یا کنگ کانگ ٹائپ کا ایک ایسا شخص، تو قرآن مجید کے علوم سے پتہ چلتا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے علم کے اعتبار سے کہ بھئی کوئی بہت بڑا عالم ہو، ہر بات کا جواب دے دے، تو وہ بھی قرآن مجید سے بلعم بن باعور کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا برجستہ اور فی البدی جواب دینے والا ایک شخص تھا۔ تو قرآن میں ہر چیز آپ کو ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ 18,000 زبانوں کے ماہر تھے، 18,000 زبانیں ہیں، ہم تو ایک یا دو ہی زبانیں جانتے ہیں، ایک مادری زبان ہے کہ گھر میں سیکھ لی، اور ایک کوئی اکیڈمک ریکارڈ کے طور پر یا پھر مدرسے میں پڑھ لیا، تو کچھ تھوڑی بہت عربی ٹوٹی پھوٹی بول لی یا انگریزی تھوڑی بہت بول لی، بس یہی ہے۔ لیکن قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کیسے کیسے نادر الوجود واقعات بھی ملتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے جب اپنی مخلوق کو متعارف کرایا ہے تو بڑے بڑے قوی الجثہ جانوروں کا ذکر بھی قرآن میں، اور بڑے بڑے دیو ہیکل مچھلیوں کا ذکر وہ بھی قرآن مجید میں وہ ملتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن ہمیں خود دعوت مطالعہ دیتا ہے، اور قرآن مجید جو ہے یہ مسلمانوں کی تعلیم کے اعتبار سے ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اسے آئین کا بھی درجہ حاصل ہے، اسے قانون کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اس میں جو قوانین ہیں انہی کو ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور اگر یہ نظام نافذ کر دیا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر ایسا عدل اور ایسا انصاف ہوگا کہ اس ملک میں ہر طرف امن، سکون، راحت اور معیشت ترقی کرنے والی ہوگی، کیونکہ نظام مصطفیٰ میں ظلم نہیں ہوتا،
نظام مصطفیٰ میں عدل ہے اور انصاف ہے، اور پھر یہ نظام ایسا نظام ہے قرآن مجید میں بیان کردہ قوانین کا نظام کہ اگر اسے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے نظام سے موازنہ کیا جائے تو نظام مصطفیٰ پہلے نمبر پہ ہوگا۔ اگر نظام مصطفیٰ کو کسی نظام سے ٹکرایا جائے تو ہر نظام پاش پاش ہو جائے گا، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ یہ اس کی خوبی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اس نظام کو نافذ کرنے کی دعوت دی۔ ریاست میں قوانین جو نافذ ہوں وہ قرآن مجید کے بیان کردہ ہوں، اور اس قرآن کو پڑھنے کی دعوت بھی دی۔ یعنی کیسی با کمال کتاب ہے، آپ پڑھیں تو ثواب بھی ملے گا، آپ اس کتاب کو چھو لیں تو بھی ثواب ملے گا، اس کتاب کو اگر آپ چوم لیں تو بھی ثواب ملے گا، اس کتاب کو گھول کر کے پی جائیں تو بھی ثواب ملے گا، اور اس کتاب کو سنیں تو ثواب ملے گا، اس کتاب کی تلاوت کریں تو ثواب ملے گا۔ تو یہ کتاب من حیث مجموع ایسی ہے کہ ہر گوشے کو اگر آپ چیک کریں قرآن مجید کو سامنے رکھ کر تو اس میں تمام تر ہماری بھلائی کا سامان موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اس کے یاد کرنے والے کے لیے بڑی عزتیں اور بڑی عظمتیں رکھی ہیں۔ جنت میں بہت اعلیٰ مقام اس کو دیا جائے گا، باقی سب کے لیے تو طے شدہ ہے۔ نمازی کہاں رہے گا، روزے دار کہاں رہے گا، زکوٰۃ دینے والا کہاں رہے گا، حاجی کہاں پر رہے گا، مجاہد کہاں رہے گا، سب کی جگہ طے ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو یاد کرنے والے کی جگہ ابھی طے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسی دن طے فرمائے گا کہ جاؤ اسے لے کر کے جاؤ اور اس سے کہو قرآن پڑھنا شروع کرے، یہ پڑھتا جائے اور جنت میں آگے بڑھتا جائے، پڑھتا جائے جنت میں آگے بڑھتا جائے۔ جہاں پڑھتے پڑھتے رکے گا تو جتنے قدم اٹھے، جتنی ایکڑ زمین اس نے طے کر لی، جتنے میدان سے گزر گیا، وہ ساری ایکڑ زمین اس کے نام الاٹ کر دو۔ تو یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ تو دیکھیے اب کتنی عظمت ہے، ماں باپ کے لیے اس میں کتنی بڑی یعنی خوشخبری ہے کہ اگر ان کے بچے قرآن یاد کر لیں تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے ایسا مقام رکھا ہے۔ اور پھر حافظ جو ہے وہ اپنے خاندان کے افراد کی بخشش کا بھی سامان کرتا ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جن کے لیے گویا جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، لیکن اس کے باوجود حافظ قرآن اپنے والدین کو، اپنے والدین سے متعلق اپنے دیگر رشتہ داروں کو، ان سب کو اگر سفارش کرے کہ اللہ ان کو جہنم سے نکالا جائے تو انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو جنت میں آ جائے پھر جنت سے نکالا نہیں جاتا، جہنم سے تو نکالا جاتا۔ تو اس اعتبار سے حافظ قرآن کا یہ مقام اور یہ مرتبہ۔ پھر یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب کہ دوسری جتنی بھی آسمانی کتب ہیں ان تمام کتابوں کی تصدیق یہی کتاب کرتی ہے، یہ مصدق ہے۔ اس میں ذکر ہے انجیل کا تو سمجھ لو انجیل وہ مقدس بھی ہے، بابرکت بھی۔ اگر یہ قرآن انجیل کا ذکر نہ کرتا، اگر قرآن زبور کا یا توریت کا ذکر نہ کرے تو پھر وہ کتابیں بھی سب بے معنی ہو کر کے رہ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سب سے بلند مقام جو ہے وہ اس قرآن کا ہے۔
اور پھر یہ قرآن جس رسول پر نازل ہوا وہ رسول بھی رسول اعظم، تو سب سے بڑے رسول، رسول رحمت، رسول العالمین، رسول عالم اور خاتم المرسلین، ان کا یہ مقام اور ان کا یہ مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظمت والی کتاب، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، خوف سے، کلام کی جلالت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور حضور علیہ السلام کے قلب مقدسہ پر نازل ہوا تو گویا پیارے آقا علیہ السلام نے اس کلام کا جلال، بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے، اس کا جلال اپنے قلب میں محفوظ کر لیا، اور قلب سے جو اس قرآن کے نور کا وہ حصہ کہ جو اب امت کو ملنا چاہیے وہ جمال ہے، اسے اپنے جمال کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا جمال جو ہے وہ یہ اٹریکشن رکھتا ہے، اس میں یہ جاذبیت اور یہ کشش موجود ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے بھی جو ہیں وہ اسے بآسانی یاد کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ القمر میں ایک آیت کی تکرار ہے بار بار، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اکثر لوگوں نے یہی ترجمہ کر دیا کہ یہ قرآن سمجھنے کے واسطے بڑا آسان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و مجدد محدث و محقق بریلوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ قرآن یاد کرنے کے واسطے بہت آسان کیا، اللہ نے یاد کرنے کے واسطے آسان کیا، اور بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ اور دیکھیے اس کو کتنا آسانی کے ساتھ جو عربی زبان سے بالکل واقف نہ ہوں وہ بھی یاد کر لیتے ہیں۔ ماں بچوں کو سورہ فاتحہ سکھاتی ہے، یاد ہو جاتا، نماز سکھا دی، وہ بڑی آسانی کے ساتھ نماز کی تسبیحات یاد کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو برطانیہ میں رہتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، وہ بھی یاد کر لیتے ہیں۔ جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا میں رہتے ہیں، یا جو افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں رہتے ہیں، وہ بھی یاد کر لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید یاد کرنے کے واسطے واقعی بڑا آسان ہے۔ مجھے ایک مناظرے کی بات یاد آئی کہ لندن میں قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چند نصرانی پادریوں نے چیلنج کیا، اور اس وقت علامہ صاحب وہ اپنے سفر میں اکیلے تھے، علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب وہ بھی برمنگم گئے ہوئے تھے، لندن میں آپ اس وقت تنہا تھے۔ آپ نے وہ چیلنج قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے، یہ شرائط طے ہو گئی کہ بھئی اپنی اپنی کتاب کی حقانیت پر بات ہوگی، یعنی نصرانی جو ہیں وہ کہیں گے بائبل یہ زیادہ حق ہے، حق بیان کرتا ہے، یعنی بائبل میں جو کچھ بھی ہے انجیل مقدس میں، اور آپ یہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید جو ہے یہ حق ہے۔ کہ ٹھیک، اب وہ شرائط وغیرہ طے ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں پر جمع ہو گئے لوگ، بڑے بڑے ممالک کے فوٹوگرافر اور رپورٹر اور کئی ممالک کے سفراء، سفیر، وہ بھی آئے، ان کے لیے بھی باقاعدہ اہتمام کیا، ایک بڑے ہوٹل کے اندر یہ سارا انتظام تھا۔ اب وہاں اس نے جو ہے ایک پادری نے کہا کہ بھئی کتاب تو سامنے لا کر کے رکھو، اس سے جب بات ہوگی تو یہ لا کر کے سامنے رکھو۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کیوں کتاب کی آپ کو دیکھ کر کے ضرورت پڑے گی؟ کہ جی بالکل ضرورت پڑے گی، اس کا جب میں ریفرنس دوں گا تو اسے میں کھول کر کے انجیل کی آیتیں، اس کے جملے میں کوٹ کروں گا، پڑھوں گا۔ تو کہا کہ میں نے تو قرآن نہیں منگوایا، اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں قرآن سامنے رکھوں آپ کی طرح کتاب کو۔ کہنے لگے کیوں، آپ نے کیوں نہیں منگوایا؟ کہ میں اسے کوٹ کروں گا، حوالہ دوں۔ کہنے لگے آپ کو یاد ہے؟
ہاں بالکل مجھے یاد ہے. تو افسوس تو یہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد چند آیات پر بات ہوئی اور پھر قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ صرف 6 ورق آپ بائبل کے مجھے سنا دیں زبانی، میں سمجھ لوں گا آپ نے مناظرہ جیت لیا. وہ کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہمیں یاد تھوڑی ہے. اور پھر دوسرے یہ کہ اگر ہم نے کوئی کوشش کر کے سنا بھی دی ہے 6 ورق تو فرق آ جائے گا نا، پتہ نہیں یہ کہاں سے چھپی ہے، وہ والی بائبل کہاں سے چھپی ہے، تو جملے الگ الگ ہو جائیں گے، آیتیں مختلف ہو جائیں گی. تو حضرت صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو آپ کے یہاں بائبل کے نسخے مختلف ہیں. کہاں بالکل مختلف النوع ہے. کہ لیا ہمارے یہاں تو قرآن ایک ہے، وہ چاہے کہیں سے مشرق سے لے لو، مغرب سے لے لو، شمال سے لے لو، جنوب سے لے لو، ہے سارا قرآن ایک ہے. اور آپ 6 صفحے نہیں سنا پا رہے. میں اسی قرآن کی 6666 آیتیں ابھی آپ کو 6 گھنٹے میں بمائے انگریزی ترجمے کے سنا دیتا ہوں. اور اگر آپ کو مزید حیرت میں مبتلا ہونا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اس سے بھی بڑی حیرت انگیز بات کہ آپ میرے ساتھ میرے وطن پاکستان یا ہندوستان چلیں تو میں آپ کو 6 یا 7 سال کے بچے سے یہی پورا قرآن سنوا دیتا ہوں. وہ بڑے حیران ہوئے. وہ تو کئی پادری جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور قرآن کی عظمت جو ہے اس کا وہاں پر اتنا زبردست اعلان ہوا کہ قرآن مجید ایسی شان و شوکت والی کتاب ہے کہ جو مسلمان یاد کر لیتا. پھر قرآن مجید کے بارے میں یہ دیکھیے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سب آپ بھی اس پر غور کیجئے گا کہ بحیثیت قرآن، کہ خود قرآن نے بھی کتاب کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور کئی مقامات پر قرآن اپنے لیے کتاب کا کلمہ استعمال کرتا ہے. تو اس اعتبار سے کتاب جو ہوتی ہے وہ کسی دار المطالعہ میں، کسی لائبریری میں اور باقاعدہ الماری میں، شیلف میں رکھی جاتی ہے. تو قرآن مجید کے لیے لائبریری آف کانگریس یعنی نیو یارک کی لائبریری میں ایک مرتبہ بات چیت ہوئی کہ بھئی قرآن کو لا کر کے یہاں رکھا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک، وہ قرآن لا کر کے انہوں نے رکھ دیا. امریکہ میں ایک لائبریری سائنس کا بڑا ماہر شخص تھا، تو اس نے جو ہے، اس کا نام تھا میلول ڈیوی، تو اس نے ایک کلاسیفیکیشن بنائی تھی علوم کی کہ علم کی تقسیم اس طریقے سے کی جائے. اور اس نے افلاطون کے بیان کردہ فلسفے کو سامنے رکھا تھا. افلاطون نے تعلیم کی، معلومات کی، ایجوکیشن کی فلسفی بیان کی ہے کہ جب انسان نے دنیا میں آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اس نے یہ سوچا کہ میں کون ہوں، تو لہذا علم فلسفہ وجود میں آ گیا. پھر اس کے بعد اس نے یہ غور کیا کہ میں کس لیے ہوں، تو لہذا دین، مذہب اس کی بنیاد پڑ گئی. پھر اپنے جیسے کو دیکھا تو سوشل سائنس اس کا علم آ گیا کہ میں اس سے رابطہ کروں. اب رابطے کے لیے اشارے کی زبان یا پھر زگ زیگ کہ بھئی سانپ یہاں سے گزرا ہے تو یہ ایسے بنا دیا تاکہ پیغام پہنچ جائے کہ یہاں سے ایسا جانور گزرا ہے. تو لینگویج 4تھے نمبر پہ آ گئی. پیور سائنس 5ویں نمبر پر، یعنی خام شکل میں کوئی بھی چیز، پھر اس خام شکل کو تبدیل کر دیا جائے تو وہ اپلائیڈ سائنس ہو گئی. پھر لٹریچر، فائن آرٹس، پھر ہسٹری. تو 1 سے 9 میں سارے علوم رکھ دیے افلاطون نے. اسی بنیاد پر اس میلول ڈیوی نے کلاسیفیکیشن کی علوم کی کہ فلسفے کی کتاب یہاں رہے گی اور مذہب کی کتاب یہاں ہوگی. تو مذہب کے اعتبار سے قرآن کو 297 کا نمبر دیا گیا
200 دین کا نمبر ہے، 97 مسلمانوں کا نمبر ہے، تو 297 میں قرآن مجید کو رکھ دیا گیا لکھ کر کے۔ پھر مینجمنٹ نے، جو اس کی ٹرسٹ کی مینجمنٹ تھی، انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا، کہا نہیں بھئی یہ تو غلط ہے، کیونکہ قرآن میں تو طبیعیات بھی ہے، کاسمولوجی بھی ہے، اور تخلیق کائنات کا نظریہ بھی ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ افلا ینظرون، کیا یہ کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ زمین ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان ایک وحدت میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جدا جدا کر دیا۔ تو جدا جدا کرنے میں ایک بگ بینگ تھیوری ہے، ایک فیوزنگ ہے، جس کو خود یعنی نیوٹن نے بیان کیا، آئنسٹائن نے بیان کیا، اسٹیفن ہاکنگ نے بیان کیا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو یہ تخلیق کائنات کا علم ہے۔ انہوں نے کہا ایک اور لاؤ بھی قرآن کا نسخہ، اس کو یہاں رکھ دیتے، تو اسے انہوں نے فزکس میں رکھ دیا۔ پھر یہ فیصلہ چیلنج ہو گیا کہ ابھی قرآن میں تو بعض کیمیائی تعامل اور اس کے اثرات بھی موجود ہیں، تو انہوں نے کہا ایک اور لے آؤ، تو کیمسٹری میں بھی قرآن مجید کو رکھ دیا گیا۔ مختلف وقتوں میں فیصلے بدلتے رہے اور قرآن مجید لائبریری کے ہر حصے میں آتا رہا۔ فلسفے میں پہنچا، دینیات میں تو تھا ہی، سوشل سائنس پہ پہنچا، پیور سائنس پہ پہنچا، اپلائیڈ میں آیا، فائن آرٹس میں آیا، لٹریچر میں آیا، ہسٹری میں آیا۔ پورے 9 الماریوں میں 9 مقامات پر قرآن رکھ دیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، کہنے کہ قرآن تو قانون کی کتاب ہے مسلمانوں کی، تو جہاں پی ایل ڈی بکس رکھی جاتی ہیں، جہاں وکیل جو ہے وہ کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، ججوں کے فیصلے، تو ایک قرآن کو لا کر ریفرنس بک میں رکھ دیا گیا۔ پھر یہ فیصلہ بھی چیلنج ہو گیا کہ بھی قرآن جو ہے یہ ریفرنس بک کی تعریف پر پورا اترتا نہیں ہے۔ ریفرنس بک کہتے ہیں اس کتاب کو کہ جو اول سے آخر نہ پڑھی جائے، جیسے ڈکشنری، لغت، انسائکلوپیڈیا، المناکس، جنتری وغیرہ، اس طرح کی کتابیں اول سے آخر نہیں پڑھی جاتی، ضرورت پر پڑھی جاتی۔ تقاویم تاریخ تو ضرورت پر پڑھی جاتی ہے کہ بھی آج سے 50 سال پہلے ستمبر میں کتنے جمعے آئے تھے، ہے نا؟ تو پھر وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی تقویم والی کتاب کہ ہاں بھئی آج سے 50 سال پہلے والا سپٹمبر کا مہینہ دیکھا جائے، اس میں 4 جمعے پڑے یا 5 جمعے پڑے، تو وہ اول سے آخر تو کوئی تقویم نہیں پڑھی جاتی، ضرورت پہ پڑھی جاتی۔ انسائکلوپیڈیا ضرورت پہ چیک ہوتا ہے۔ لغت آپ کو کوئی معنی ڈھونڈنا ہے تو پھر وہ معنی کے لیے آپ جائیں گے کہ اگر عزم و استقلال کا معنی کیا ہے تو عین میں جا کر کے تلاش کریں گے لغت میں، اور لغت کی کتاب کو الف سے لے کر یا تک کوئی بھی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ چیلنج کیا، پھر وہ تھک ہار گئے، تو قرآن مجید کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ قرآن تو کبھی کبھی تو نہیں، مستقل پڑھا جاتا ہے، روزانہ پڑھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے شہر میں چلے جاؤ تو ہر گھر سے فجر کے بعد اذان، وہ آواز آتی ہے قرآن مجید پڑھنے کی، اور یہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے، یہ شبینے میں پڑھا جاتا ہے، یہ ضرورت سے نہیں پڑھا جاتا، یہ اول سے آخر پڑھا جاتا ہے، الحمد سے والناس تک پڑھا جاتا ہے۔ لہذا قرآن مجید جو ہے یہ ریفرنس بک نہیں ہے، یہ مستقل پڑھی جانے والی کتاب ہے اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو انہوں نے پھر جو آخری فیصلہ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مسلمانوں کے دعوے کے مطابق یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہمارے نزدیک بھی اللہ کا تصور ہے، تو ہم جس طرح اپنے گاڈ کو نیو یارک میں یا بالٹی مور میں یا پنسلوانیا میں ایک ہی جگہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں گاڈ ہر جگہ موجود ہے، تو گاڈ کا جو کلام ہے وہ بھی لائبریری کے ہر شیلف میں رکھے جانے کے قابل ہے۔ یہ فیصلہ کیا انہوں نے قرآن کے بارے میں۔ لائبریری آف کانگریس میں کوئی بھی کتاب ایک سے ڈبل نسخہ نہیں ہے،
لیکن قرآن جو ہے یہ 10 سے زائد نسخے ہیں، یہ ریفرنس بک میں بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ 1 سے 9 فلسفے سے لے کر علم تاریخ تک یہ ہر جگہ لائبریری میں موجود رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خود غیر مسلموں کے نزدیک بھی ایسا ہے کہ اس میں تمام علوم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے جمع فرما دیے۔ تو قرآن مجید کو بالکل اسی اعتبار سے بہت ہی کمپریہنسو کلام، ہر چیز کا احاطہ کرنے والی کتاب، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا میں تو نظر آئے مگر قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر خشک و تر قرآن میں بیان کر دیے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے فرمایا ہر اصغر و اکبر قرآن میں بیان کر دیے گئے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا، کوئی بڑے سے بڑا اللہ کی مخلوق میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو قرآن میں بیان نہ کیا گیا۔ اور پھر اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، اس کا نام ہی کتاب کبریا بھی ہے۔ کبریا، اللہ کی کبریائی، اللہ سب سے بڑا، اس کی کتاب بھی سب سے بڑی کتاب۔ اور وہ خالد عرفان کہتے ہیں کہ کتاب کبریا جو اتری تو اسے تکتے ہیں لفظوں کا سمندر باندھنے والے، یعنی جو بڑے بڑے دانشور ہیں، تھنکرز ہیں، جو لفظوں کو بیان کریں، لفظوں سے جملوں کی کریشن کریں، تو وہ گویا سمندر کی طرح الفاظ بہا دیں، تو وہ بھی اس قرآن کو تک رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی کہ قرآن مجید میں ہر وہ بات جو بڑی یعنی لوگوں کی سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ عقل کی بنیاد پر، تو اس سے لوگوں نے فائدے اٹھائے۔ اس بات پر بڑا غور کیا گیا جو سورہ فیل کا مضمون ہے کہ یہ کیا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ تو اس پر لوگوں نے بڑا غور کیا کہ کسی چیز کو بلندی پہ لے جانا، پرندہ بلندی پہ لے جائے، زمین سے پتھر اٹھائے اور بلندی پہ لے جائے، تو وہ کتنی فورس کے ساتھ اس کو پش کر کے نیچے پھینکے تو اس میں کتنی قوت پیدا ہو جائے کہ ہاتھی کی پشت کی 5 انچ موٹی کھال میں داخل ہو جائے اور اس ہاتھی کے جسم کو ایسا کر دے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہی سورہ فیل میں بتایا نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس پر انہوں نے غور و فکر کیا اور پھر قوت اسرا نکالی، اور زمین پر پھینکے جانے کے نتیجے میں جو اس کی ویلاسٹی بنتی ہے، یہ پاؤ چھٹانک کا پرندہ ہے ابابیل، بہت زیادہ بڑا نہیں ہے کہ عقاب کا ذکر ہو رہا ہو کہ عقاب نے پریشر سے زمین پہ پھینکا کنکر تو وہ تو چلو بہت زور سے لگے گا۔ یہ پاؤ چھٹانک کا پرندہ خود اپنے اس میں یعنی تھوڑے سے وزن کا، وہی 4 ماشے کا ہوگا، 5 ماشے کا، یا زیادہ سے زیادہ 1 تولہ، ٹھیک ہے نا بھائی، 1 تولے کا کنکر اوپر لے گیا اور اس نے پھینک دیا نیچے، تو اس نے ہاتھی کے جسم میں سوراخ کر دیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ خالد عرفان نے کہا تھا اسی مضمون پر کہ کتاب کبریا جب حبیب کبریا پر اتری، اسے پڑھ کر لاکھوں سائنٹسٹ کے ذہنوں کو زوال آیا، گرے جب ابراہا کی فوج پر کنکر تو انسان کو اسی نقطے سے ایٹم بم بنانے کا خیال آیا۔ تو ابراہا کی فوج کو یہ پاؤ چھٹانک کے پرندے نے اللہ کے حکم سے تباہ و برباد کر دیا۔
تو قرآن مجید میں اس طرح کے جو مقامات ہیں جن کو پڑھ کر آپ غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہم باتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ہیں ملے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی الگ الگ ہیں، ادھر کا پانی الگ ادھر کا پانی الگ، دونوں کو ملا دو ہلا دو پھر وہ الگ الگ پانی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اسپین سے لے کر کیسا بلانکا تک اٹلانٹک اوشین کے اندر ایسا موجود ہے ایک جگہ، اور اللہ نے فرمایا لا یبغیان، ایک دوسرے پہ بغاوت نہیں کرتے۔ تو جیکوی کوسٹو نے اس کو چیک کیا تھا تو میٹھے پانی کا چشمہ ملا اس کو، بڑا اوشنوگرافر تھا، سمندری علوم کے ماہر کو اوشنوگرافر کہتے ہیں اور اس علم کو اوشنوگرافی کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی میں نے بڑی زبردست چیز پالی۔ اب وہ آیا اٹلی کا اوشنوگرافر، تو ٹرکی میں بھی آیا، پریس کانفرنس کی، سب لوگوں کو حیران کیا اس نے، اخباری نمائندگان لکھ رہے تھے کہ بھئی تم نے وہ جگہ دریافت کر لی۔ پھر اس دعوت دی گئی سب کو۔ حضرت نور محمد حلوق باقی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ موجودہ ٹرکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان، ان کے جو استاد ہیں، ان کے یہ دادا استاد تھے حضرت نور محمد حلوق باقی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو انہیں جب دعوت دی گئی اظہار خیال کی تو انہوں نے کہا جی میں اپریشیٹ کرتا ہوں جیکوی کوسٹو کو کہ اس نے بہت بڑی جگہ دریافت کر لی، واقعی یہ اس کا بڑا کارنامہ ہے، لیکن میرے لیے یا کسی مسلمان کے لیے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے رب نے اسے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ہے۔ تو اس نے جیکوی کوسٹو نے ان کی تقریر کے بعد کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا، اس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، اور اس نے جو ہے قرآن مجید کے اس مقام کو مزید سمجھا۔ اس نے کہا ایک مرحلہ تو میں نے حل کر لیا لا یبغیان، کہ یہ سمندر ایک دوسرے پہ بغاوت نہیں کرتے، لیکن قرآن کہتا ہے، حضرت نور محمد حلوق نے کہا کہ دوسرا مرحلہ بھی طے کر کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اسی مقام سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ وہ دوبارہ سفر پہ گیا اپنا جہاز اور جہاز کا عملہ لے کر، اور پھر اس نے وہاں یعنی غوطہ خوری کا لباس پہنا، اور پھر اس نے بڑے بڑے ٹینک سمندر میں اٹلانٹک اوشین میں اس مقام پر اتارے۔ یہ وہ جگہ ہے کہتے ہیں کہ جہاں اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کو لا کر کے رکھ دیا جائے تو وہ ڈوب جائے، یعنی 26,000 فٹ سے زیادہ گہرا سمندر ہے۔ وہاں اس نے پانی جمع کیا ٹینکوں کے اندر، زنجیر کی مدد سے اوپر والوں کو اشارہ کیا کھینچو، انہوں نے کھینچا، اور پھر جب اوپر وہ ٹینک آ گئے تو پانی کو ضائع کیا۔ جب پانی ضائع کیا گیا تو اس کے اندر جو چیز بچی تو وہ موتی اور مرجان تھے، جو قرآن پہلے بتا چکا۔ تو جیکوی کوسٹو نے کہا کہ میں نے ایک مرحلہ میں نے طے کیا، اور دوسرا مرحلہ قرآن کی رہنمائی میں اب مجھے معلوم ہوا کہ اسی مقام پر موتی اور مرجان بھی ہے۔ ٹھنڈے پانی کا ایک میٹھے پانی کا چشمہ وہاں سے نکلتا رہتا ہے مسلسل، اور اتنی تیزی سے نکلتا ہے کہ ادھر کا سمندر ادھر اور ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور دونوں کھارے پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ یہ کمال ہے نا، قرآن مجید میں ذکر اسی کا ہے۔ تو بہرحال تو یہ قرآن کی بڑی عظمت ہے۔ مجھے اس حوالے سے بھی عرض کرنا تھا آخری جملہ کہ آپ مدرسے میں اپنے بچوں کو جنہوں نے داخل کرایا بڑا اچھا کام کیا۔ مزید جو ابھی اپنے بچوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ بچوں کو یہاں ناظرہ پڑھنے اور حفظ کرنے کے لیے بھیجیں، اور مسجد کی کمیٹی ماشاءاللہ یہ بھی بڑا امتزاج ہے جو ابھی حضرت مولانا شیخ عمران صاحب نے بیان فرمایا
کہ بزرگ اور نوجوان مل کر کے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں پھر کہوں گا کہ یہ بھی مرج البحرین ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمندر کوئی جوان اور کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، لہذا یہ دو سمندر ہیں، اور ایک اپنے بزرگی اور تجربے کی روشنی میں سرپرستی کریں، اور دوسرے نوجوان جو ہیں وہ جد و جہد کریں اور محنت کریں اور غواصی کریں اور شناوری کریں اور اتر جائیں سمندر میں، اور وہاں سے موتی چن چن کر کے لے کر کے آئیں، اور پھر اس مدرسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چنے ہوئے موتی کے ذریعے گویا ایسے ہو جائے جیسے ستارے ٹانک کر کے لگا دیے گئے، اور 4 چاند لگ گئے مدرسے میں، اور مسجد کے کام کو بھی آگے بڑھانے میں یہ مشترکہ طور پر دونوں حضرات یہ مسجد کے کام کو آگے بڑھائیں۔ مسجد میں جو بھی ضرورت کے معاملہ، جیسے وضو خانے کا ابھی ذکر ہوا، تو وضو خانہ جو ہے ایک ذرا اچھے اور بہتر اور عمدہ انداز میں اس کو تعمیر کر دیا جائے، اور پھر جہاں مدرسے کے لیے بھی بچوں کے لیے مزید ضرورت ہو تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہو تو بالکل اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ میں وہ حضرت صاحب سے معلوم کرتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو اسٹیل باڈی کا 35 یا 40 لیٹر کا ٹھنڈے پانی کا کولر اگر آپ کو دے دیا جائے، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صابر ساکرانی صاحب، تو وہ مختلف مدرسوں کو اور مساجد کو دیتے ہیں عطیہ یہ، اور بالکل صاف مال سے ہوتا ہے، تو آپ نے اجازت دی میں ان کو عرض کر دوں گا، تو انشاءاللہ اسٹیل باڈی کا ایک 40 لیٹر کا ٹھنڈے پانی کا کولر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہاں مل جائے گا مدرسے میں، اور مدرسے کے طلباء کو ہر وقت ٹھنڈا پانی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ جو چھوٹا ڈسپینسر ہوتا ہے اس میں سے تو 2-4 گلاس نکالیں تو پھر وہ گرم ہو جاتا ہے، باقی پیچھے پانی، لیکن یہ 40 لیٹر کا ہوگا تو یہ مستقل طور پر ٹھنڈا پانی دیتا رہے گا۔ بس اس میں جو ہے وہ آپ اپنے یعنی پانی کی سپلائی کا پائپ اس کے ساتھ جوڑ دیں اور پھر یہ کام ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میں نے ان کو عرض کیا تھا، آپ نے ہمارے فاضل جلیل حضرت علامہ شیخ عمران الحق نورانی جنیدی مدد اللہ العالی یہ ابھی جو سرجانی میں ایک اور مسجد کے کام کے سلسلے میں بھی مصروف عمل ہے، تو میں ان کے حوالے سے بھی عرض کر چکا ہوں ان سے، تو انشاءاللہ تعالی یہ 2 پانی کے کولر مل جائیں گے، ایک یہاں مسجد اقصی میں آ جائے گا، ایک حضرت صاحب کو پیش کر دیا جائے گا، حضرت صاحب جہاں چاہیں گے تو وہاں لگ جائے گا، اور حضرت صاحب کے توسط سے ایک ہم نے یہی کولر جو ہے سماروں میں خانقاہ گلزار خلیل میں حضرت پیر ایوب جان سرہندی مدد اللہ العالی کے مدرسے کے لیے بھی بھجوا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے کی طرف سے اسے قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کو میں بہت دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے قرآن ناظرہ یا حفظ جن لوگوں نے کیا، آپ سب کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور آپ سب جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی لائیں، اپنے محلے کے بچوں کو جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں ان کو بھی کہیں کہ بھئی آؤ مدرسے میں چلو، وہاں قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کو یاد رکھو، حفظ کرو۔ یہ اہتمام آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کا کام ہوتا رہے گا، ابلاغ ہوتا رہے گا، اس کی نشر و اشاعت جاری و ساری رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔